hands together for the one and only CEO of the team, Mr. Naeem Kumar. Actually, यहाँ से better, easier. You mind if I take my jacket off? आवाज आ रही है पीछे? जी सर, आ रही है. बेहतर है कि स्पीकर इसकी बगैर कर लें. क्या करें? Have you feel comfortable and audience? Easier. It's a hot day, so. जनाब, मेरा नाम है नईम जमींदार और मैं I am the CEO of the team Telecom. What do you guys? I mean, जो उन्वान है आज का वो है boost your confidence, right? But I think that's a very big thing to claim. Boost your confidence. मेरा दूसरा जो पैशन है वो है आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से, जिसमें बेसिकली आपने आज 12 बजे लेक्चर उसका भी हुआ है, राइट? आप इससे कौन थे वहाँ 12 बजे? How was it? Good, excellent, great. वो मेरा दूसरा पैशन है. अच्छा, मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ. मेरी कहानी उससे हो सकता है कुछ insights मिल सके. Basically, और thank you Vasif for really introducing me. But मेरा जो career शुरू हुआ, actually I grew up in Karachi and then I went to the US to study. I didn't go to study, I went to high school in America. दोस्तों कराची में बहुत बुरे हालात हो गए थे. ये तकरीबन 1980s की बात है. बहुत खराब हालात हो गए थे, तो मेरे माँ बाप ने कहा कि तुम जाओ, ठीक है? और मुझे अमेरिका भेज दिया मेरे अंकल के पास. मैं हाई स्कूल गया. हाई स्कूल में बिल्कुल फिट नहीं किया. वो बेल बॉटम पहनता था, वहाँ बिल्कुल स्टाइलिश बच्चे होते थे, ठीक है? तो फिट हो ही नहीं पाए. तो मेरा एक दोस्त था, वो कॉलेज में पढ़ रहा था. मैं उसको मिलने गया और फिर मैं वापस नहीं गया. मैंने बोला मैं यही रहूंगा और मैं नौकरी ले. उस जमाने में 80s के अंदर कोई चेक कोई करता नहीं था, तो मुझे नौकरी मिल गई. मैंने काम शुरू कर दिया और बड़ा एक्साइटमेंट थी. आइडिया ये था जिसका अफ्रीका में वो आइडिया to make it big in America, you come and start from entry level and you learn. तो वही मैंने क्या, लेकिन काम करते करते मुझे एहसास हुआ मुझे कॉलेज आने की जरूरत है. तो मैंने एग्जाम्स दिए और एग्जाम्स देके मैं कॉलेज में चले गया और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन किया, ग्रेजुएट किया, फिर जॉब मिल गई. कैलिफोर्निया में 2 साल काम किया और मैं उस वक्त मैंने अकाउंटेंसी की जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी वो कर ली और मैंने बाय एज ऑफ 22 अपनी अकाउंटेंसी सब कंप्लीट कर ली. सब चीज हो गया था, पैसे भी सेव हो गए थे. एक दिन सुनते सुनते मैं रेडियो में एक बंदा का नाम है कैट स्टीवंस, उसे इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया. उसका नाम है अभी यूसुफ मोहम्मद यूसुफ समीर, बड़ा मशहूर सिंगर. उसका नाम है कैट स्टीवंस, ठीक है? तो वो गा रहा था, उसे कहता है आई गॉट टू फाइंड माय वे. मुझे क्या है, आई गॉट टू फाइंड माय वे, आई गॉट टू फाइंड. तो काम कर रहा था, अकाउंटिंग कर रहा था, मजा नहीं आ रहा. मुझे समझ नहीं आया. तो चलो ठीक है, नौकरी है, सीख रहा हूँ, लेकिन मजा नहीं आ रहा जीने का. मकसद क्या है? तो मैंने कहा कि मुझे ढूंढना है. तो गाना सुनते सुनते मुझे ख्याल आया, थोड़े पैसे भी पड़े, नौकरी छोड़ता हूँ, निकलता हूँ. तो मैंने वही किया. और उस जमाने में वीजा से मुश्किल भी होती है. अगेन ये उस 91 हो गया था. 91 में मैंने क्विट किया और 91 में मैंने 1 साल ट्रैवल किया. वहां से निकला अमेरिका से, पूरे यूरोप के थ्रू किया, इंडिया के थ्रू किया, वापस पाकिस्तान. 1 साल बिल्कुल बैकपैक लेके, बाल लंबे हो गए थे, ठीक है? हर जगह जहां भी नौकरी मिल जाती थी नौकरी ले ली. उस तरह सीखते सीखते मैं वापस पाकिस्तान पहुंचा तो बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था. मैंने बोला यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो चाहूँ. तो ये बाय द वे वकील का जो टैग है ना, जो चाहो, मैं जो चाहो मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ. तो मुझे आइडिया है कि मैं अपना बिजनेस शुरू करता हूँ. तो मैंने उस वक्त ये 92 हो गया, 1992. तो 92 में हमने पहली केबल टीवी कंपनी शुरू की पाकिस्तान की. और बड़ा आसान था, पैसे ज्यादा नहीं थे. तो हमने क्या किया, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस होते, एक डिश लगाई और पूरे बिल्डिंग में लोगों से डिपॉजिट्स लिए, उनको वायर करके उनको केबल टीवी देने शुरू कर दिया. काम बड़ा अच्छा चल रहा था माशाल्लाह. बिल्डिंग आफ्टर बिल्डिंग लग रही थी और अपने पैसे नहीं लगाने पड़ते थे, लोगों से पैसे मिलते थे. केबल टीवी नेटवर्क लगाते थे, 6 महीने फ्री देते थे, उसके बाद 300 रुपए महीना. तो लोग तो बड़े राजी करते थे. सब अपना डिश लेने के लिए 25,000 रुपए खर्चा आता था शुरू में, फिर कम हो गया. तो हमने इस तरह काम शुरू किया. काम अच्छा चल रहा था. लेकिन एक दिन क्या होता क्या था कि वो बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट वाले को हम कहते थे कि ये जो डब्बा है ना, आप अपने घर में लगाएं, आपको फ्री देंगे. तो वो किसी घर में लगाया हुआ था, वो शॉर्ट सर्किट हो गया, पूरे घर चल गया और घर चल गया हमारा बर्बाद. इतना बड़ा नुकसान हो गया, हमें पैसे देने पड़े, जितना कमाया था लेने के देने हो गए, ठीक है? तो नुकसान हो गया, कंपनी बंद करनी पड़ी. और होता क्या पाकिस्तान में, क्योंकि आप यंग होते, आपने इतने कॉन्फिडेंस से लोगों को कहा था कि मैं बड़ी चीज करूंगा, माँ बाप को, फैमिली को, दोस्तों को, और आपने जब फेस यूज करते तो बड़ी शर्मिंदगी होती और शर्मिंदगी होगी.
تو پھر میں نے کہا کہ یار کچھ اور کرتے ہیں. اس وقت میں کراچی چھوڑ کے لاہور آ گیا تھا 1993 میں. اور پھر اس وقت مجھے موبلنگ نیا شروع ہو رہا تھا, نئی کمپنی آ رہی تھی, اس کا نام تھا موبلنگ. اس کا نام بھی نہیں چوز کیا تھا, اور میں امپلائی نمبر 16 لگ گیا موبلنگ کے اندر. اور اسی وقت وہ ورک شاپس ہو رہی تھی کہ نام کیا ہونا چاہیے, اور موبلنگ کا نام نکلا. اور وہی بات ہے, دیکھیے انسان سمجھتا ہے کہ ایک مشکل وقت آتا ہے یا کچھ ہم سمجھتے ہیں یہ برا ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے, اپرچونٹی کیا ہے اور کیا اپرچونٹی نہیں. کبھی کبھی یہ مشکل وقت بڑے اچھی اپرچونٹی ہوتی ہے. اگر آپ ہار نہیں مارتے تو وہ یہ مشکل وقت ایک بڑا اپرچونٹی بن جاتا ہے, آپ کی کانفیڈنس بڑھتی ہے. اور اس طرح مجھے موبلنگ میں جاب مل گئی. اور ماشاءاللہ کیونکہ نئی کمپنی تھی, موٹرولا نے پیسے ڈالے تھے, انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے ہمیں گروم کیا, ڈیولپ کیا. جلدی میری پروموشن ہوئی. ٹھیک ہے, میں بلکہ پہلے مجھے فائنانس میں کام نہیں کرتا, میں نے ان کا بلنگ سسٹم سیٹ اپ کیا, IT سسٹم سیٹ اپ کیا, وہ سیکھنے مل گیا. پھر میں نے کہا مجھے کسٹمر سروس کرنا, کسٹمر سروس کرنے دیا انہوں نے مجھے. اور میں نے 2-3 جابس کیے, بہت سیکھا اور بہت جلدی پروموشن ہو گئی اور مزہ آنے لگا. کمپنی اچھی تھی, بڑی ترقی ہوئی تھی. اتنے میں مجھے ایک اسکالرشپ مل گئی. اور یہ بائی دا وے 1999 کا, اور ڈاٹ کام کا ریولیوشن ہو رہا تھا. میں نے کہا یار کس طرح کچھ اپرچونٹی ہے. تو اس وقت اور ایکچولی اس میں بھی گڑبڑ ہو گئی. وہی یہ تھی کہ میرے پاس, میں اس وقت ہیڈ تھا کسٹمر سروس کا, ٹھیک ہے, موبائل میں. تو ایک موٹرولا نے اپنا شیئر بیچ دیا, ایک اور کمپنی آ گئی. ایک اور کمپنی جو آئی ان نے اپنا ایک انسان ایک گوری کو لے آیا, اس کا نام تھا سو, میرے اوپر ڈال دیا. اور اس نے مجھے دبانے شروع کر دیا. مجھے مزہ ہی نہیں آ رہا تھا, اس پر رہ گیا. تو مجھے نکلنا پڑا. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا ٹھیک ہے یہاں مزہ نہیں آ رہا, یہاں کچھ ہونے نہیں والا. تو میں نے یونیورسٹیز کے اپلائی کیا. مجھے اسکالرشپ مل گئی یورپ میں, ایک یونیورسٹی, اس کا نام NCR, اور اس میں بہت اچھی یونیورسٹی ہے. اور اس زمانے میں بہت مشکل ہوتا تھا وہاں گھسنا. میں نے بڑا اپلائی کیا, کیونکہ میں نکل رہا تھا, مجھے ٹائم تھا, میں نے پریپیئر کیا, DMAT بڑا اچھا دیا. پہلی بار رزلٹ اتنا اچھا نہیں آیا, دوسری بار اور محنت کی تو بہت اچھا رزلٹ آ گیا. ٹھیک ہے, اور وہاں جا کے مجھے اسکالرشپ ملی. اور میں NCR کال کیا, وہاں سے میں نے MBA کیا اپنا. اور سب اتنا وہ آپٹمزم تھا مجھے. ہم نے ایک یورپین بزنس پلان کمپٹیشن جیتا, تو پیسے مل گئے, ہم نے کمپنی شروع کی. لیکن وہی بات ہے, کمپنی میں ہم نے دیکھا کہ کچھ مسئلہ آ رہا ہے. یہ کمپنی تھی, اور بائی دا وے اس کمپنی کا نام تھا کمیونٹیز آن دی موو. یہ تھا فیس بک. ٹھیک ہے, فیس بک جیسی کمپنی ہم نے شروع کی تھی, سوشل نیٹورکنگ والی, لیکن بفور اٹس ٹائم. تو لوگوں نے زیادہ وہ مومنٹم نہیں ہو پا رہا تھا. اس وقت 3G آنا تھا, ڈیلے ہو گیا تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, تو مجھے جاب مل گئی سلیکن ویلی میں, وینچر کیپٹل کے ساتھ. وینچر کیپٹل آپ کو پتا ہے, کس کو پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم. وینچر کیپٹل وہ کام ہوتا ہے جو سلیکن ویلی میں ہوتا ہے اور دنیا بھر میں ہوتا ہے, جہاں یہ وینچر کیپٹلسٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں جس کے پاس اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں, انٹرپرینیورز ہوتے ہیں, جس کے پاس بہت زبردست آئیڈیا ہوتا ہے, وہ ان کو فنڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لون شو نہیں دیتے, وہ بولتے یہ لو, میں اپنا حصہ دے دو, مجھے اپنا, میں آپ کو 1 کروڑ روپے دے دوں, آپ کی کمپنی کا 20% مجھے دے دو, میں آپ کی مدد کروں گا, آپ کی کمپنی کو سکسیسفل بناؤں. اگر آپ سکسیسفل ہو گئے میں بھی سکسیسفل ہوں گا. تو اور سلیکن ویلی اور امریکہ میں جو انٹرپرینیورشپ ہے, اس کی وجہ سے بہت بڑا بوسٹ ملا ہے. کیونکہ آئیڈیا تو بہت لوگوں کے پاس, لیکن پیسے نہیں ہوتے کرنے کے لیے. اور میں نے ایک بار بھوگ چکا ہوں تھا کہ میں نے کمپنی شروع کی تھی, پیسے نہیں تھے, آئیڈیا اچھا تھا, وہی کمپنی ورلڈ ٹاپ بن جاتی ہے, کچھ بہت بڑی کمپنی بن جاتی ہے, لیکن آئیڈیا اچھا تھا, فنڈنگ نہیں تھی, بیکنگ نہیں تھی, تو آگے نہیں بڑھا سکتے. تو ایک چھوٹا صدمہ آیا بیٹھ کے, ٹھیک ہے, ہر جگہ پر. تو وہ میں نے کہا بڑا اچھا آئیڈیا, تو مجھے موقع مل گیا اس میں جانے کا. اور میں اس کے سین فرانسسکو چلے گیا, سین فرانسسکو میں وینچر کیپٹل کیا, 5 سال کیا, اور اتنا سیکھنے ملا. کیونکہ وہاں آپ دیکھیں کہ آپ یقین نہیں آئے, کبھی کبھی ہم لوگ ایسے لوگوں کو فنڈ کرتے تھے, 18 سال کے لڑکے آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کہتے ہیں یہ ہمارا آئیڈیا, ہم دنیا کو فتح کرنے والے, اور ہم یقین کر جاتے تھے. کیونکہ آبزرویشن یہ تھی, اصلی میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایوری تھنگ از پاسبل, وہ ان کے دماغ میں وہ لمیٹیشن نہیں ہوتی. جو ہم لوگ ہیں میچور لوگ, جتنے میچور ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, ان میں وہ یہ لمیٹیشن نہیں ہوتی, ان میں یہ بلیف ہوتا ہے اپنے اور اپنے آئیڈیا میں. اور ہو سکتا ہے کہ کامیاب ہو جائے, ہو سکتا ہے ناکامیاب ہو.
ہم رسک لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اگر کامیاب ہو گئے تو یہ ارب پتی بن جائے گی, ٹھیک ہے, اور ہمارا اچھا ہو جائے گا, وہ چھوٹا چھوٹا انویسٹمنٹ 100% بڑھ جائے گا. اگر فیل ہو گیا 0 ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اگر 10 کمپنی میں انویسٹ کیا 2 بھی چل جائے تو آپ کے پیسے 10 گنا ہو جائے گی نا اس طرح. تو یہ امریکہ کی جتنی انٹرپرینیورشپ اس پہ چل رہی ہے. تو میں نے 5 سال وہ کام کیا اور یہ دیکھنے ملا کہ بھائی یہ انٹرپرینیورس کیا کمال کے کام کر رہے تھے. تھوڑا سا سپورٹ ملے, ٹھیک ہے, تھوڑی سی بیکنگ مل جائے اور everything is possible. Great companies are being built. تو آپ دیکھتے ہیں یاہوز, گوگلز, فیس بک, اور یہ تو نام ہے 2-3, ٹھیک ہے, اور ایسی ہزاروں کمپنی ہے. اور میں اس میں آپ آج ٹائم کم ہے, میں آپ کو بہت کہانیاں سناتا, لمبی لمبی کہانیاں سناتا. اس میں سے جب میں بیک میں بزنس اسکول کے اندر ایک اور کہانی, بور تو نہیں کر رہا, میں اپنی سائڈ اسٹوری سنا. تو جب میں چھوڑ کے یہاں سے بزنس اسکول کو چھوڑ کے یا موبلنگ چھوڑ کے جا رہا تھا پاکستان سے, تو میرے ایک دوست کا فون آیا. میرے ساتھ میرا روم میٹ تھا امریکہ میں. تو اس نے کہا یار میں ایک کمپنی شروع کرنے والا ہوں, تو میرے ساتھ آ جاؤ, میرے ساتھ کام کرو اور کمپنی شروع کریں گے اور اس کو بنائیں گے. کچھ بہت اچھا آئیڈیا ہے, ہم لوگ سیلف اسکول میں بیٹھا ہوا. تو کہتا میرا بہت اچھا آئیڈیا ہے, میں کمپنی شروع کر رہا ہوں. پاکستان کا ہی تھا, میرا روم میٹ تھا اور بڑا زبردست بندہ ہے. تو میں نے کہا یار دیکھو مجھے بڑی مشہور یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا اسکالرشپ کے لیے, میں جا رہا ہوں. تو اس کو ٹھیک ہے رک جاؤ. اسی وقت اس نے کمپنی شروع کی, ٹھیک ہے. اسی وقت نصیب کی بات تھی کہ وہ کمپنی اسے 5 مہینے کے بعد $500 ملین کی بیچی. اس زمانے میں وہ بڑا .com کا وہ چلا تھا, 500 ملین کی اس نے وہ کمپنی بیچی. میں ایسے میں سوچا تو بڑا اچھا کام کر رہا ہوں. یہ بات ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہم اچھا کرے, بڑا ہم جج کر دیتے اپنے بارے, کیا پتا کیا ہو سکتا ہے. تو وہ میرے گریجویشن کے لیے آیا, ٹھیک ہے, ہو گیا پیسہ امیر ہو گیا تھا بہت. تو آیا میرے گریجویشن کے لیے, جب 1 سال کے بعد گریجویشن ہوئی تو کہتا نہیں بہت خوش ہوں میں. تو میں سوچا یار اتنے امیر اور زیادہ ہو گئے, کیوں وہ شیئر 500 ملین بیچا, وہ شیئر ڈبل ہو کے بلین ہے. تو جو ہے نا 40 richest people under the age of 40 کی لسٹ میں آ گیا, تو وہ بلینئر بن گیا تھا اس وقت. تو میں نے کہا یار میرا, اور جب وہ کالج میں تھا اس کو پیسے ختم ہو گئے تو میں نے اس کو پیسے دیے ہوئے تھے. تو میرا بڑا اچھا دوست تھا. میں بولا یار یار ہو سکتا ہے مجھے بھی پیسے دے گا, میں بھی کمپنی شروع کرتا. اور ہم نے شروع کی تھی, لیکن اسے آیا مجھے ایک گولڈ پین کا گفٹ دیا. میں بولا یہ گولڈ پین گفٹ. تو یہ بات ہم ایکسپیکٹیشن بڑھ رکھتے دوسرے سے, لیکن ہم اپنے پہ فوکس نہیں کرتے. تو یہ ایک سائڈ اسٹوری تھی. تو میں وہ کر کے جب سلیکن ویلی میں 4-5 سال میں نے 5 سال وہاں کام کیا وینچر کیپٹل میں. کرتے کرتے میں ایک اور آئیڈیا سے انسپائر ہو گیا تھا, ایک جو آرٹ اور لیونگ کے بارے میں بتا رہا تھا. تو اس سے میں بہت انسپائر ہو گیا تھا. میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ چیز بہت زبردست ہے اور میں پاکستان آنا چاہتا ہوں. تو میں نے ایکچولی نوکری چھوڑ دی اپنی اور پاکستان آ گیا. 1 سال کے لیے میں ٹیچر تھا. تو میں اس آرٹ اور لیونگ کو سکھا رہا تھا لوگوں کو, کیونکہ میں نے دیکھا کہ جب انسان اپنی طاقت کو ایکسیس کر لیتا ہے, اپنی قوت کو ایکسیس کر لیتا ہے, تو وہ انسان جو چاہے کر سکتا ہے. اسی وکیل کہتا ہے نا جو چاہے, اس کی جو چاہے کر سکتا ہے. اس انسان میں اتنی طاقت ہے, اتنی قدرت ہے کہ آپ جو چاہے کر سکتے ہیں, جو چاہے. اور یہ ہم بھول جاتے ہیں, ٹھیک ہے. بوسٹ ٹو کانفیڈنس والے جو نے بات کی ہے, سمپل بات ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ اپنے کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. ایک نیلسن منڈیلا کا کہ we are afraid of not dreaming that the dreams get fulfilled. The real fear is that we will not dream big enough, we will not dream fully, we will not live up to our potential. We always ہم اپنے ڈریم کو چھوٹا کر دیتے, ہم اپنے ڈریم کو بڑا بولتے ہیں کہ یہ کر سکتے, یہ پاسبل. ہم ریئلسٹک ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ زمانہ ریئلسٹک ہونے کا نہیں, آپ جو چاہے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جو سب سے ہوشیار آدمی میں نے یہ دنیا میں دیکھ لیا, میں نے دیکھے بلینئرز بھی دیکھے, میں نے پالیٹیشنز ویری سکسیسفل لوگ کو دیکھے, پولیٹیکل ارینا میں بھی دیکھے. عمران خان کو دیکھ لے, عمران خان آپ دیکھیں کیسا آدمی ہے, ایوریج انٹیلیجنس ہے اس کی, ایوریج سے بھی کم ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, بٹ اس میں جذبہ ہے, اس میں کانفیڈنس ہے. اب یہ چیز کمپلیٹلی ویزیبل ہے, اور آپ بزنس میں بھی جائیں گے, کمپنیز میں بھی جائیں گے, آپ دیکھیں گے ہو سکتا ہے میں سی ای او ہوں وسیم کا, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے میں سب سے ہوشیار نہ ہوں, فضیلہ مجھ سے زیادہ ہوشیار ہے, بہت زیادہ ہوشیار ہے, ڈزنٹ میٹر. بندے مین چیز ہوتی ہے اپنے میں ایمان, بھروسہ اور فیتھ ٹو موو آن.
बस जिंदगी में आप बहुत बार गिरे, बच्चा जब चलने सीखता है तो वो 100 बार गिरता है फिर चलने सीखता है, लेकिन अगर 2-3 बार के बाद गिरने के बाद वो हार मान ले तो वो चलने कभी नहीं सीख सकता। हम सब चल सकते हैं, लेकिन इसी तरह जब बड़े हो जाते हैं हम जिंदगी में ये चीज भूल जाते हैं कि गिरना नॉर्मल है, गिरने के बाद उठना भी नॉर्मल है। आप चलते रहे, कोशिश करते रहे, और जो चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है उसको एक्चुअलाइज करें। जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है ना, हम लोग लोगों को इंटरव्यू करते हैं, लेकिन पता चल जाता है कौन ऑथेंटिक है, कौन सही जज्बे से आ रहा है, कौन इंस्पायर्ड है। इसी तरह जब वेंचर कैपिटल करता है तो हम लोग देखते थे किसको सिलेक्ट करते, किसको पैसा दे, हम उनको चूज करते थे जो अपने आइडिया में बिलीव करते थे, अपने में बिलीव करते थे और उनमें एंथुसियाज्म, क्योंकि होता क्या कि जिंदगी में वही बात है, चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, आप आइडिया करने जाएंगे तो कुछ मुश्किलात आएगी, पर जिसमें एंथुसियाज्म होती है वो उसको पार करना है। हो सकता है आपका आइडिया बिल्कुल चेंज हो जाए, इवॉल्व करे, बट द कैपेसिटी टू मूव ऑन इज क्रिटिकल फॉर सक्सेस। इसलिए हम उनको चूज करते थे जिसमें जज्बा होता है। सेम थिंग कंपनीज में, जिसमें जज्बा होता है, जिसको आइडिया, जिससे हमने होमवर्क किया होता है, जो प्रिपेयर्ड आता है, जिसमें एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड कम्स होते हैं, इंटेलिजेंस हम देखते ही देखते, एटीट्यूड सेकंड क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस फॉर ग्रांटेड है, आपने क्वालिफाई किया है, डिग्री पाई है, माशाल्लाह आप इंटेलिजेंट है, बट एटीट्यूड इज द रियल डिफाइनर ऑफ सक्सेस। आप कहीं भी देख ले, कोई भी कंपनी में देख ले, लोग कहते हैं कि सिफारिश से लोग सक्सीड करते हैं, कोई कहता है कुछ होता है, हाँ वो सारी चीजें वेरिएबल्स है, पर आखिर में जो भी अगर कुछ काम करेंगे जिंदगी में सक्सेस रहेगा, वो आपके बलबूते पे होता है, ठीक है, और आपकी हिम्मत होता है। जब आप अपनी जिंदगी पर जिम्मेदारी लेते हैं, you understand that you are responsible for everything. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता तो क्या करता है? ब्लेम करता है कि यार उसकी वजह से नहीं हुआ, मैं इसलिए फेल हो गया। जो बंदा इसी बात में पाकिस्तान, एक कहावत है कि you take responsibility for things that you think belong to you, that are under your control, right? जो नहीं है तो आप समझते हो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप जरा भी एनलाइटेड हो तो आपको एहसास होता है कि पूरी दुनिया, कायनात आपको बिलोंग करती है, राइट? आप हर चीज से कनेक्टेड है। एक फिजिक्स का रूल है, एवरी पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स, एवरी पार्टिकल इज कनेक्टेड थ्रू एवरी अदर पार्टिकल। somehow we are all interrelated, everything is interrelated, और तो बहुत डीप थॉट प्रोसेस थी। बट बात ये आती है कि when you take responsibility for everything, right, you are in a different state of empowerment. You are in charge of the situation. You take power over the situation. You're not a victim. You are the person who will make it happen. इसी तरह पाकिस्तान में हम कहते हैं हुकूमत हमारी नहीं, हुकूमत does not belong to us. So we are always complaining about the government. अब दूसरे मुल्कों में देखिए जो समझते हैं कि हमारी हुकूमत है, हमारा मुल्क है, तो वो कंप्लेन नहीं कर रहे थे लोग, वो फोकस है कि किस तरह हल करें, हम किस तरह इसको सुधारें, क्या करनी चाहिए। 90% of the energy goes towards taking ownership and solving the problem, and 10% become complaining. या opposite है, हम 90% complain में कर रहे होते हैं और 10% से भी कम, right, on really fixing the problems. So take responsibility for your lives, right? Believe in yourselves, believe in your dreams. When you follow through with your dreams, you will be inspired. People will see that in you. Don't compromise on this. Follow your heart, follow your dreams, and then you will have great success. Then everything is possible for you. Then great things will happen. Otherwise, it's okay. You will have a mediocre life, mediocre results. एक हमारे दफ्तर में वतीन में हमने बड़ा चेंज मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया है, और असद रिजवी के नाम से है, तो चीफ हमारा HR हेड नहीं, इसको कहते हैं चीफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर। हमने बड़ा काम किया अबाउट कन्वर्ट, चेंजिंग द ऑर्गेनाइजेशन, bringing in values and all that stuff, having a mission statement for yourself, for the company. But उसमें हमने एक चीज की है, हर एम्प्लॉय के पास एक चीज होती है, उसको कहते हैं ओपा। ओपा क्या होता है? Everybody has an OPA. Every employee is an OPA. OPA means everybody has your clear outcomes. What are your outcomes? Right? Outcomes have to be smart, specific, measurable,
attainable, relevant, time bound, right? Each person has an outcome or multiple outcomes. Number one is outcome. Number two is the purpose. Why do they want that outcome? If they're not clear about it, they will not happen. अगर आप कह रहे हैं करना है बस ये weight lose के बारे में, अगर आप कह रहे हैं मुझे मेरा weight इतना होना चाहिए, and you're not clear about why you want to do it, it will not happen. No matter how many things you put on the list of actions. Because outcome, purpose, third is action. Action के आप list बड़ा आराम से बना देंगे, but वो action will never happen if you're not clear about the purpose. If you're clear about the purpose, खुद ब खुद चीजें हो जाती हैं. ठीक है? अगर आपकी जिंदगी और मौत का सवाल होगा, तो आप कर लेंगे, बड़ी मुश्किल चीजें कर लेंगे, ठीक है ना? तो पर्पस जब तक क्लियर नहीं होता ना, तो आपके आउटकम्स मैनिफेस्ट नहीं होते एक्शन के थ्रू. तो आपके पास you have to be clear about the outcomes that you want with your life. Be clear about your purpose, and then have a list of actions that you go and achieve. हमने बड़ी एक्शंस के बारे में बात की है कभी, राइट? कि ये करना चाहिए, नेटवर्क करना चाहिए, बट अगर आप खुद इंस्पायर्ड नहीं है, तो आप जाकर कुछ नहीं करेंगे. आप वही गाने इजियर घर में बैठेंगे, फिल्म चल रही है, ठीक है. क्या बोला पटोम एक्ट्रेस का नाम क्या? दीपिका पटोम के. तो वही बात है. Much easier to do because when you're not inspired, then this is easier. You do whatever is most comfortable. So main चीज है get inspired. Find an inspiration in your life. Find your true purpose, and magic will happen. Have faith in yourself. Magic will happen. Magic is not, magic is within you. You are a superpower. Only thing is you haven't switched it on. The switch on is, what is switch on? What switches it on? Inspiration. You have to be inspired. You need to have a purpose for your life. When you are living on purpose, हमने वकील ने ये decide किया है कि we want a company where people don't come because they're being paid. We want people who come to work because it's their mission in life, right? They are fulfilling their purpose. Then you get magic. ये इतना बातें करना आसान होता है, into actuality डालने में बड़ी देर लगती है, बड़ा टाइम लगता है. Behavior, culture change करने में बहुत वक्त लगता है. और हम जानते इसमें अपने साथ भी सब्र करें और दूसरों के साथ भी सब्र करें. But be clear about that. This is the big driver for success, and this will boost your confidence. Once you have a clear purpose, confidence will come to you. Confidence will just be your natural ally. Without no. मैं ज़्यादा बोल गया हूँ क्योंकि टाइम कम था. So. सर मेरा क्वेश्चन है, आपकी प्रोफाइल के बारे में सुन के इस तरह लगा कि पहले आप यानी कि बिजनेस भी किया, फिर डिफरेंट जगह जो आपकी मोबलिंग में, अब फाइनली वतीन में CEO हैं. तो मैं ये इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि आपका जो फोकस है वो आई गेस एक जगह फोकस नहीं है. तो व्हाट इज़ योर गोल इन लाइफ? यानी कि सिर्फ क्या कहते हैं इस तरह शिफ्ट होना, जॉब करना या कंपनीज बिजनेस रन करना एक गोल या मोटिव होता है, या एक लाइफ में एक ऐसी चीज होती है जो अनअचीवेबल होती है लेकिन यू डू बेस्ट टू अचीव दैट? वेरी गुड. नहीं सर, फोकस नहीं है. ये बहुत अच्छी बात है. मैं आपको बता दूं कि मैंने तो अपना क्लियरली आर्टिकुलेट किया मेरे जिंदगी का, मेरा विजन क्या अपने लाइफ के लिए. ठीक है? आई नेम जमींदार. See, hear, feel and know that the purpose of my life is to be an awakened soul. Okay? To enjoy every moment. Wonderful. To share my love with everyone. It's as simple as that. I am clear about what my vision is, right? And whatever I do is a subset of that. Got it. Right? So that's why it's not only to be the CEO, it's not. This is my. Wonderful. जी. नहीं, आपने जो खुद से अपना पोटेंशियल समझा जी, या जो गॉड गिफ्टेड था, आपको क्या लगता है कि यही फील्ड है जिसमें यू आर यूजिंग योर पोटेंशियल इन द बेस्ट वे? ये मुश्किल सवाल है. आप हम जिंदगी में परफेक्शन ढूंढ होते हैं, परफेक्ट कोई भी चीज तो करेगी. जो भी सिचुएशन होती है, जो भी अपॉर्चुनिटी है, उसको आप यू मेक द बेस्ट आउट. बी क्लियर अबाउट व्हाई यू डूइंग इट एंड व्हाट यू डूइंग विद इट. अभी मेरी जिंदगी में
میں نے ایک ذمہ داری لی ہے کہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ وکیل کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے. میں نے ذمہ داری لی ہے کسی سے اور یہ ذمہ داری کو پوری کرنی ہے اور اس طرح کرنا ہے کہ صحیح طریقے سے کرنا ہے. اور اس میں صحیح طریقے میں بھی بڑے آپ کو ڈیسیشن لینے پڑتے ہیں جو اچھے نہیں ہوتے, پر آپ کو کلیئر ہونا ہوتا ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے آپ کے ڈیسیشن صحیح نہ ہو, کہ غلط بھی ہو, بہت غلط ڈیسیشن, غلطیاں ہر انسان کرے گا, بٹ آپ کو کلیئر ہونا ہوتا ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں. اور آپ کیونکہ ادروائز آپ صحت میں سو نہیں پائے گا. آپ ہر وقت وہ آپ کا کانشیس گرتی رہے گا. آپ پراپر لیول آف ریگر کے ساتھ کام کریں, کلیئرٹی کے ساتھ کام کریں اور فل کانشیس کے ساتھ. جو میرا جو پیشن ہے میں سکھاتا بھی ہوں, میں وہ آرٹ آف لیونگ کی کلاسز بھی کرتا ہوں, وہ نان پروفٹ ہے, وہ بھی میرا بہت بڑا پیشن ہے. تو میں دونوں کو ساتھ ساتھ چلاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ دیکھیے بزنس ہو یا اسپرچویلٹی اور اویکننگ has to happen everything you do, not in only your work. وہ کیا نماز پڑھ کے مسجد میں نہیں ہونی چاہیے, خالی ہر جگہ ہونی چاہیے. ہر چیز جو کرو, ہر لمحے میں جس طرح جیو, وہ it should reflect the spirit within you. تو وہ awakened soul کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے. اور میرے لیے میرا مقصد یہی ہے کہ میں کوشش کروں کہ میں اس پہ to live up to that. Not satisfied. کوشش ہی ہے. ہاں جی سر, آپ نے اتنا ڈائنامک لائف گزاری, اس کے اندر آپ نے مختلف جگہوں پہ آف دا وے مووز لیے ہوں گے, مختلف ڈیسیجنس لیے ہوں گے جو نارمل طریقے سے نہیں کرتے, ایک انفارمل طریقے سے آپ نے کیے ہوں گے. جی, تو ایسے موقعوں پہ آپ کو ڈیسیجن لیتے وقت جو بولڈنس کی ضرورت پڑی, تو اس کے لیے آپ انسپریشن کہاں سے؟ دیکھیے اس میں وہی بات ہے جس طرح کہا کہ انسان کو اپنے پہلے دل میں جھانکنا پڑتا ہے کہ آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے. اور میرا دل جو کہتا تھا میں یقین کرتا. آخر میں آپ کہہ رہے میرے ماں باپ کو بھی سیٹسفائی کرنا پڑتا ہے, آپ کی فیملی بھی ہے, اسٹیک ہولڈرز ہے, ابھی میں شادی شدہ ہوں, میری بیوی ہے, رائٹ. آپ کو سب کو کیری کرنا پڑتا ہے, آپ کو سب کو بیلنس کرنا پڑتا ہے. اگر نہیں کر پائے گے تو وہ بھی مسئلہ بن جاتا ہے. تو بٹ آپ کو اپنے دل میں جھانکنا پڑتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کا دل کیا بول رہا ہے. اور اس کے لیے کہتے ہیں نا دھیان کرنا اور خاموشی اختیار کرنا. دن میں ہر انسان کو کم از کم 10 یا 20 منٹ خاموشی میں بیٹھ گزارنا چاہیے کہ اپنے دل میں جھانک سکے اور سن سکے اپنی آواز کو, اور آخر میں وہی انسپریشن ہو سکتا ہے. اور then having the faith to follow through with it. مینٹرنگ تو بہت ضروری ہے. آپ کو وہ ایک میں نے 17 سال کی عمر میں کتاب پڑھی تھی جو مجھے بہت انسپائر کی تھی. بہت کتابیں پڑھی لیکن بہت پرانی کتاب ہے, اس کو کہتے ہیں تھنک اینڈ گرو رچ. ونڈرفل کلاسیکل کتاب ہے, اور یہ کہتے ہیں سکسیس فلاسفی میں ون آف دا گریٹ کلاسکس آف آل ٹائم. 50-60 سال پرانی نیپولین ہل ہے. اس سے بڑے ویریبلز لگے, لیکن اس میں ایک اور ویریبل تھا ٹو ہیونگ اے ماسٹر مائنڈ گروپ. تو آپ کے ارد گرد ایک کمیونٹی ہونی چاہیے آف پیپل who understand you, who are true to you, who do not کہ آپ کو خوش کرے گی, آپ کو سچ بولے گی, آپ کے مرر بن سکے. وہ کمیونٹی آپ کے ارد گرد ہونا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور بنانی پڑتی, ڈھونڈنے پڑتے ایسے لوگ زندگی میں. اگر ڈھونڈ نہیں پائے گا تو وہ کہتے ہیں ریئل سکسیس اور موومنٹ ہوتی ہے جب آپ کے پاس یہ کمیونٹی ارد گرد ہوتی ہے, اور یہ بنایا آپ نے کوئی طریقہ سے. کمپنیز میں بھی آپ دیکھیں گے اچھا بورڈ نہیں ہوئے گا تو کمپنی بھی سکسیڈ نہیں کرتی. فار ایگزامپل سر آپ نے کمیونٹی کی بات کی, لیکن کلیئر کی ڈسکریمنیشن پاکستان میں بہت ڈسکریمنیشن ہے. آپ اسی کی بات کر رہے ہیں, اپرچونیٹیز بھی ہیں, ڈسکریمنیشن بھی ہے. ہم اپنے ٹول کیسے کانفیڈنس کو آگے کر سکتے ہیں, ان سب کو پیچھے کرتے ہیں ادھر کانفیڈنس کہ ہم اپنے آئیڈیا کو فوکس کر سکیں. تو ڈسکریمنیشن ہے, اپرچونیٹیز بھی نہیں. دیکھیں ڈسکریمنیشن پہلے کوشش کریں کہ اس کا میں پریکٹیکل جاب ہونا چاہتا آپ کے لیے. جو پریکٹیکلی اسپیکنگ دیکھیے آپ ریالٹی یہ ہے نا کہ جو چیز ہو رہا ہے ہر چیز ہے, ڈسکریمنیشن بھی ہے اور اتنا پیار بھی ہے دنیا میں. آپ کو اچھے لوگ بھی ملیں گے اور برے لوگ بھی ملیں گے. آپ پہ آپ ڈھونڈیں, مل جائے گی, سب مل جائے گا. آپ جو بھی آپ سے سرکم سے آپ غریب سے غریب بچے ہو, ٹھیک ہے, اور
मुश्किल से मुश्किल जगह में पैदा हुए, वो भी आप देखेंगे दुनिया में कैसे, जो वहां से उठ के भी वो उसने ऐसे काम किए जो दुनिया को हिला सकते। ये हमारे दिमाग की लिमिटेशन होती है। अगर आपके दिल में जज्बा है, आपको रास्ते, लोग सब मिल जाएंगे, खुदा खुद आपके रास्ता खोलेगा। वो क्या, वो मुझे सबसे ज्यादा अल्लामा इकबाल को शेर याद आता है, खुद ही को इतना बुलंद करो, आप सब जानते हो, लेकिन हम उसमें जीते नहीं। सिंपल बात है, और हर जो जिस बंदे को समझ में आ गई उसकी वो यही है, अपने को बुलंद करो, आप बी क्लियर, ये एक्सक्यूजेस ना बनो। What about opportunities नहीं है, उसके बारे में और आएगी ना, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, मैं बता रहा हूं, इतनी अपॉर्चुनिटीज बड़ी है इस मुल्क में, जितनी अपॉर्चुनिटीज है कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि जहां मसले होते हैं वहां अपॉर्चुनिटी होती है, जितने मसले ज्यादा है उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास। Thank you very much.